الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ کریم آج کی اس نشست کو، پروگرام کو، ہم سب کے سننے سنانے کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں، اور جو کچھ ہم سنیں سنائیں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آج جو دعا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، یوں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں بلا شبہ بہت نورانی، بہت بابرکت ہیں اور روحانیت اور نورانیت کا سرچشمہ، لیکن بعض دعائیں ہمارے حال احوال کے حوالے سے، ہمارے احوال کے اعتبار سے اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ہی آج کی اس حالت کے بارے میں، اس وقت جو ہم سب کی جو صورتحال ہے الا ماشاء اللہ، تو ایسا لگتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آج کی صورتحال کے پیش نظر یہ دعا آپ نے اس کی تلقین فرمائی۔ تو برحال دعا اللہ پاک کی طرف سے میں عرض کر چکا ہوں کہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا احسان ہے اللہ پاک کا ہم سب پر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل جو ہمیں نعمتیں ملی ہیں، جو احسانات اللہ پاک کے ہم پر ہیں، ان احسانات میں، ان انعام اور نعمتوں کے اندر ایک بہت بڑی نعمت ناظرین دعا ہے۔ آپ امیجن کریں، اندازہ لگائیں اور حالات کو دیکھیں جو اس وقت دنیا کے حالات ہیں، کہ وہ بیچارے لوگ جن کی یہاں دعا کا تصور ہی نہیں ہے، یا دعا کے حوالے سے بہت موہوم سی بات ہے پرے کر لینا، لیکن جس دعا کے حوالے سے ہم مسلمانوں کو الحمدللہ نہ صرف یہ کہ دعا کی تلقین کی گئی، دعا کی ترغیب دی گئی، بلکہ دعا کے الفاظ بھی بتائے گئے، دعا پر بشارت بھی بتائی گئی، دعا پر خوشخبریاں سنائی گئیں، اور دعا پر کیا کیا ہمیں ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انعامات کا بھی تذکرہ فرمایا، اور بلکہ دعا کو عبادت سے تعبیر کیا کہ دعا کرنا ایک مستقل عبادت ہے۔ عبادت کہہ کے دعا کی حیثیت کے اندر چار چاند لگا دیا گیا کہ دعا کرنے والا اس کی فکر ہی نہ کرے کہ اس کی دعا قبول ہوگی کہ نہ ہوگی۔ جس طریقے سے ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت کرتے وقت ہاں یہ خواہش تو ہوتی ہے کہ ہماری عبادت قبول ہو، لیکن اس فکر میں عبادت کے اندر ہم کمی نہیں کرتے، بلکہ عبادت ہم کیے چلے جاتے ہیں جو عبادات ہم پر ہیں۔ اسی طریقے سے دعا آپ کریں تو پورے یقین کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ، پورے سکون کے ساتھ اور شرح صدر کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ
یہ دعا عبادت ہے، بلکہ فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا نہ صرف یہ کہ عبادت ہے، یہ عبادت کا لب لباب ہے، عبادت کا مغز ہے، عبادت کا خلاصہ ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ دعا کتنی بڑی نعمت ہے، دعا کتنی بڑی، اللہ پاک کتنا بڑا احسان ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ ان لوگوں سے پوچھیں دعاؤں کی قدر ناظرین، جو بے انتہا پریشان ہوتے ہیں، مشکلوں میں ہوتے ہیں، اللہ اکبر، بیماریوں میں ہوتے ہیں، لیکن دعا کا کنسپٹ ان کے یہاں نہیں ہے، ان کے یہاں دعا کا تصور نہیں ہے، دعا کا کوئی اہتمام نہیں ہے، دعا کی انہیں عادت نہیں ہے، ان کے یہاں تصور ہی نہیں کہ دعا بھی کوئی چیز ہے۔ تو الحمدللہ اس حوالے سے ہم مسلمان بہت خوش نصیب ہیں، بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے بے شمار نعمتوں کی ہم پر بارش فرمائی۔ ایک بہت بڑی نعمت دعا کی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ تو بہرحال آج کی جو دعا آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے، یہ مستند حدیث کے اندر یہ دعا وارد ہے اور ثابت ہے، یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی کہتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے تمام انبیاء علیہم السلام ہر قسم کے گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، ہر قسم کے سن سے معصوم ہوتے ہیں، انہیں معصوم بنایا جاتا ہے۔ چونکہ ظاہر ہے کہ ساری انسانیت کے لیے وہ آئیڈیل بن کے آتے ہیں، اور جو ہستی آئیڈیل ہوتی ہے اس سے گناہ کا صدور کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ پاک نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر ہم سب کے ماں باپ قربان ہوں، اسی طریقے سے تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے معصوم بنایا، یعنی گناہوں سے بالکل انوسنٹ ہیں، گناہوں سے بالکل معصوم، ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ الحمدللہ۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دعا دیکھیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے اور امت کے اندر ہم جیسے گناہگار بندوں کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں ترغیب دینے کے لیے، ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ دعائیں اللہ سے مانگو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس و دعا مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی ہے، بلکہ پریکٹیکل ہمیں دعا مانگ کر دکھایا۔ یہ دیکھیں، یہ اسلام الحمدللہ اسلامی تعلیمات کا امتیاز ہے، اور یہ خصوصیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خوبیوں کا ہمیں حکم دیا گیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، وہ ساری کی ساری خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں، بلکہ ساری خوبیوں کا سرچشمہ تھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال جو دعا میں نے پیش کی ہے، بڑی مبارک دعا، بڑی متبرک دعا، بڑی جامع دعا، بہت جامع دعا۔ دعا کی کلمات یہ ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، آپ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں، آپ کی حفاظت میں آنا چاہتی ہوں، آپ کی حفاظت چاہتی ہوں۔ کن چیزوں سے؟ کن چیزوں سے؟ کن برائیوں سے؟ قربان جائیے دعاؤں کے اندر جو الفاظ ہے، جو اسلوب ہے، فرمایا کہ من منکرات الاخلاق، میرے اللہ جن چیزوں سے میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں، ان میں سے سب سے پہلی جو چیز ہے، پناہ چاہتا ہوں جن چیزوں سے، ان میں سب سے جو پہلی چیز ہے منکرات اخلاق۔ منکرات کیا ہے؟ منکرات دیکھیں، منکر کی جمع ہے۔ منکر کہتے ہیں ناپسندیدہ چیز کو، ناپسندیدہ عمل، بلکہ ناپسندیدہ قول، بلکہ ہر ایسی چیز جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں منکر، معیوب ہو، ناپسندیدہ ہو، اسے منکر کہتے ہیں۔ منکر کے لفظ کئی بار ہم استعمال کرتے ہیں، سنتے سناتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدی، کہ تم میں سے جو بھی کسی منکر کو دیکھے، یعنی کسی معصیت کو دیکھے، گناہ دیکھے کہ اس کے سامنے گناہ ہو رہا ہے، اللہ پاک کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے روک دے۔ یہ منکر کا لفظ۔ منکر ایسی چیز کو بھی کہتے ہیں ناظرین جس سے انسان شناسا نہ ہو، جس سے شناسائی نہ ہو۔ منکر اجنبیت ہو، جس سے، جیسے اجنبی شخص کو، ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کو ہم نہیں جانتے پہچانتے، تو اس کو منکر بھی کہہ سکتے ہیں۔ منکر تو منکر ایسے اعمال کو، ایسے اقوال کو، ایسے افعال کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ۔ قربان جائیے بتایا یہ گیا کہ منکر گناہ ناپسندیدہ جس سے ایک مومن کو، ایک مسلمان کے حوالے سے اس سے ناواقفیت ہونی ہی چاہیے۔ ایک مسلمان کی شناسائی مناسب نہیں ہے، اس کی شایان شان نہیں کسی مومن کی کہ منکر سے اس کی شناسائی۔ منکر کہتے ہیں جس سے شناسائی نہ ہو، یعنی ایسا عمل جس سے واقعی طبیعت مانوس نہ ہو، اسے منکر کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ من منکرات الاخلاق، میرے اللہ میں اخلاق کہتے ہیں، خلق کی جمع اخلاق ہے۔
اخلاق کہتے ہیں خلق کی جمع ہے، یعنی صفات، عادت، جسے ہم فطری جو عادات ہماری ہوتی ہیں ان عادات کو اخلاق کہتے ہیں، اور اخلاق خلق کی جمع ہے۔ اب آپ قربان جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو چیزیں بتائیں ہیں ہمیں، دعائیں جو سکھائی ہیں، آج دیکھیں دنیا، پوری دنیا، شرق و غرب اور شمال و جنوب کا آپ اگر نظر دوڑائیں تو آج جو ہے کیا صورتحال ہے کہ آج دنیا کے اندر جتنی ترقی یافتہ قومیں ہیں، ترقی کے جو منازل طے کر چکی ہیں، انہوں نے ان صفات کو، اخلاق حسنہ کو اپنا شعار بنایا ہوا ہے، اپنا وتیرہ بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے مالک بن بیٹھی ہیں وہ قومیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ ریسرچ کر لیں، آپ سروے کر لیں، اور اپنے شرق و غرب میں دیکھیں، آپ اپنے اطراف میں، اپنے اراؤنڈنگ میں دیکھیں کہ وہ قومیں جو اس وقت ترقی یافتہ ہیں اور ترقی سے ہم کنار ہیں اور اللہ اکبر عروج پر جا رہی ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ تمام صفات، وہ تمام عادات جس کا تذکرہ قرآن نے کیا، ان میں سے اکثر و بیشتر صفات کی انہوں نے اپنایا ہوا، اور یہی ان کی ترقی کا سب سے بڑا راز ان کی ترقی کا سب سے بڑا راز، ان کی کامیابی کا سب سے بڑا راز۔ اور المیہ دیکھیں کہ جس امت کو، جس جماعت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے۔ بریک سے قبل میں عرض کر رہا تھا کہ اخلاق حسنہ کیا ہے اور اخلاق سیئہ کیا ہے۔ جو دعا میں نے پیش کی ہے ناظر، اس کا ترجمہ بھی سماعت فرما لیں۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق، کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں یا پناہ چاہتی ہوں برے اخلاق سے، اخلاق سیئہ سے، بری عادات سے، بری اطوار سے، والاعمال اور برے اعمال سے، بدعمالیوں سے، جس قسم کا بھی برا عمل ہو میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، والاہواء اور نفسانی خواہشات سے، نفسانی خواہشات جو آپ سے دور کریں، جو آپ کی نافرمانی پر ہمیں ابھارے، میں آپ کی اس سے پناہ چاہتا ہوں، والادواء اور تمام بری بیماریوں سے، مہلک بیماریوں سے، ظاہری و باطنی۔ تو یہ چار چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ کر کے اللہ پاک کی پناہ مانگی ہے۔ تو میں اس کی تشریح بھی کروں گا انشاءاللہ۔ ناظرین، آپ سے گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ نے کال کرنی ہے تو آپ سے گزارش یہ ہے، کال آن ہے، تو جتنی جلدی آپ کال کریں گے تو ہمیں آسانی ہوگی جوابات دینے میں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آخری لمحات میں اور آخری گھڑیوں میں جو کال آتی ہیں تو جواب کا وقت چونکہ نہیں ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اچھا بھی نہیں لگتا، پتہ نہیں لوگ کیا سمجھتے ہوں کہ جواب ہمیں نہیں ملا، لیکن چونکہ وقت نہیں ہوتا، وقت جو میں نے عرض کیا کہ یہ محدود وقت ہوتا ہے اور وقت کی پابندی کرنی پڑتی ہے، اور ظاہر ہے کہ طریقہ بھی ہے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے کوئی سوال کرنا ہو آج کی اس ٹاپک کے حوالے سے، یا کوئی بھی بات آپ کے ذہن میں ہو، مسئلہ پوچھنا ہو قرآن و حدیث کی روشنی میں، آپ اس کا حل چاہتے ہوں، تو آپ کال ضرور کریں، اور جتنی جلدی آپ کریں گے تو ہمیں جواب دینے میں آسانی ہوگا، وقت مل جائے گا کہ ہم آپ کے سوالات کے جواب دے سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں، یہ وہ چار چیزیں ہیں، چار برائیاں ہیں، چار چیزوں کی شرور سے، فتن سے یہ پناہ کون مانگ رہا ہے؟ آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، انوسنٹ ہیں، وہ ہستی جو تمام کمالات اور جمال، اچھی صفات کے سر چشمہ ہیں، یعنی کسی کمال کے بارے میں آپ کہیں، کسی خوبی کا آپ تذکرہ کریں تو وہ خوبی 100% رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں موجود ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ آپ نے اس خوبی کا تذکرہ کیا، بلکہ عملی طور پہ اسے عملی جامہ پہنایا۔ کوئی بھی ایک خوبی آپ لے لیں، جو انسانی خوبی، جس کو آپ خوبی کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ اچھائی کہہ سکتے ہیں، وہ اچھائی یعنی انتہا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھائی ہر خوبی کی۔ تو سب سے پہلی جو چیز جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں برے اخلاق سے۔ دیکھیں، اخلاق حسنہ، اور آج بھی میں نے ابھی عرض کیا کہ دنیا کے اندر جتنی قومیں ہیں، اور ہر قوم اور ہر جماعت انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، ان کی جو ہے نا اخلاق ہی سے اس کی شناخت ہوتی ہے، اخلاق ہی سے اس کی پہچان ہوتی ہے کہ
کوئی شخص انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ کوئی قوم کتنی بلند و بالا ہے تو اس کے اخلاق سے پتہ چلتا ہے، اخلاق اس کی علامت ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ کالرز ہیں، جی کال آئیے شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم، ٹھیک ہے امام صاحب؟ الحمدللہ میری بہن۔ میرا سوال یہ ہے کہ عورتیں جب گھر میں زیادہ دین کی طرف ہوں اور مرد نہ ہوں، پھر مردوں کو سمجھاؤ بھی کرو بھی، اس کو میری بہن آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے، ٹیلی ویژن کی آواز والیوم کم کر دیں۔ جس طرح باتیں ہوں گی جو انسان دین کے خلاف سمجھے تو پھر اس عورت کیا کرے پھر گھر؟ سوری، اپنا سوال آپ ریپیٹ کرتے ہیں، آواز کلیئر نہیں آئی آپ کی۔ جی نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے اذان کے بارے میں۔ ہم جو حنفی طریقے سے جو اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں دو تین جملے ایڈ کرتے ہیں ایکسٹرا، تو وہ کرنا کیسا ہے؟ جیسا اپنی ایک ہم درجۃ الرفیہ بھی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ۔ یہ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں میری بہن، ابھی بتاتا ہوں میں۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا، بہت بہت شکریہ۔ جی نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میری پروگرام بہن، ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آمین آمین، آپ کو بھی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جس طرح مطلب کہ چھوٹی رات ہوتی ہے، عشاء کی نماز جب پڑھو تو 12 تو ہو جاتے ہیں، تو پھر درمیان میں بہت کم ٹائم ہوتا ہے، تو اگر جو مطلب تہجد ریگولر پڑھنے والا بندہ ہے، جس طرح سردیوں میں تو لمبا ٹائم ہوتا ہے نا، تو اگر مطلب 1 بج جائے، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک کے قریب ہو جاتا ہے، مطلب 1:15، تو سو نہیں پاتے، مطلب کہ اگر تہجد پڑھ لے اور پھر سو جائے اور پھر فجر سٹارٹ پہ پڑھ لے، یا سٹارٹ نہیں مطلب کہ جب جماعت کا ٹائم ہو، تو یہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ ویسے تو ہوتا ہے نا کہ فجر کے بعد آدمی جاگتا رہے تو اشراق پڑھ کے سوئے تو وہ مطلب عمرے کا ثواب اس سے مطلب ہوتا ہے، لیکن اگر تہجد کا اٹھا ہوا ہو تو پھر اس کے لیے بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی اگر تہجد کے لیے اٹھو تو پھر نماز سٹارٹ پہ پڑھ کے پھر سو جاؤ، اور پھر مطلب اشراق کے لیے بعد میں اٹھو، تو یہ دونوں صورتوں میں کیسا ہے سب کچھ؟ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں میں، عرض کرتا ہوں بس۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ اور کال ہے؟ اچھا، پہلا جو سوال میری بہن نے کیا ہے، اچھی طرح مجھے اس میں آواز ان کی بہت ہی کلیش کر رہی تھی اور اچھی طرح سوال سمجھ میں نہیں، بات جو میں سمجھا ہوں، خاتون ہماری بہن یہ پوچھ رہی تھی کہ گھروں میں جو مرد حضرات ہیں، جو شوہر حضرات ہیں، وہ اگر غلطیاں کرتے ہیں یا اس قسم، تو ان کو کیسے سمجھایا جائے یا ان کے ساتھ۔ ظاہر میری بہن دیکھیں، اسلام جو ہمیں اللہ پاک نے دین فطرت عطا فرمایا ہے، یہ اسلام بالکل دین فطرت۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے ایک دوسرے کو اس کی بری جو عادات ہیں یا اس کے حوالے جو بھی اس کے اندر جو غلط بات دیکھ رہا ہوتا ہے، ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کو اچھائی کی طرف بلائیں اور دوسروں کو نیکی کی طرف بلائیں۔ کوئی اگر کسی کے اندر کوئی ویکنس دیکھ رہے ہیں، کوئی عیب دیکھ رہے ہیں، تو بڑے احسن طریقے سے ہمیں حکم ہے کہ اس کو ہم اللہ کی دین کی طرف، سچائی کی طرف بلائیں۔ اس میں اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں، چونکہ ہماری تربیت اصل میں نہیں ہے، ٹریننگ نہیں ہے کہ کسی کام کو کیسے کیا جائے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں، کسی کو آپ سمجھا رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کا انداز کلام اور انداز دعوت اتنا اٹریکٹیو ہونا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 3 خوبیاں ایسی ہیں کہ جس انسان کو یہ 3 خوبیاں مل گئی نا، اسے کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس میں سے پہلی خوبی یہ فرمائی کہ انسان کی زبان میٹھی ہو، شیریں زبان ہو۔ شیریں، میرے استاد کہا کرتے تھے کہ اگر شیریں زبان کے ساتھ کوئی زہر بیچنے والا ہو نا، لوگ زہر خرید لیں، اور اگر کڑوی زبان کے ساتھ کوئی لوگ شہد بیچے تو لوگ شہد نہ خریدیں اس سے۔ اتنا فرق ہوتا ہے، اور زبان کا انداز، زبان کا میٹھا ہونا یا کڑوا ہونا، اتنا اللہ اکبر اس میں اس کا رول ہوتا ہے۔ تو ایک تو اپنی زبان ہمیں ہمیشہ شیریں رکھیں کہ ضروری سے ضروری، اہم سے اہم بات، سخت سے سخت بات، موضوع پر آپ بات کر رہے ہوں، کر رہی ہوں، کسی کو بتا رہی ہوں، آپ کی زبان جو ہے نا شیریں، ایسا لگے اگلے کو کہ یہ میری شفیق، میری مشفق اور میری ہمدرد بہن یا میری بیوی یا میری بیٹی، میری بہت ہمدرد کوئی مجھے سمجھا رہا ہے، میرا یہ ہمدرد ہے، میرا غم گسار ہے، میرا غم خوار ہے، یہ اس کو فیل ہو۔
یہ فیل نہ ہو کہ ہم اس کا انسلٹ کر رہے ہیں، یہ فیل ہرگز نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اس کا انسلٹ کر رہے ہیں، ہم اس کی توہین کر رہے ہیں، ہم اس کی اہانت کر رہے ہیں، یا اپنی بڑائی ہم ثابت کر رہے ہیں کہ جی میں کیا بات ہے، میں عالم، میں مفتی، میں قاری، میں حافظ، میں والد. نہیں، بالکل اس بات کا قطعاً اس کو احساس نہیں ہونا چاہیے کہ سمجھانے والا اپنی برتری، اپنی فوقیت ثابت کر رہا نہیں. ایک تو نمبر زبان شیریں. دوسرا فرمایا کہ دل نرم ہو، دل سخت نہیں ہونا چاہیے. دل جب سخت ہوتا ہے نا، قرآن نے تذکرہ کیا کہ انسان جب سنگ دل ہوتا ہے نا تو پھر پتھر کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے. ثم قست قلوبکم. دل کو ہمیشہ نرم رکھیں، دل ہمیشہ نرم، اور دماغ ہمیشہ ٹھنڈا ہو. ٹھنڈے دماغ کے ساتھ فیصلہ کیجیے. دماغ جب گرم ہوتا ہے تو گرم دماغ سے جب ہم فیصلے کرتے ہیں تو ہمیشہ غلط ہی فیصلے ہو جاتے ہیں ہم سے. تو یہ 3 خوبیاں اللہ کرے کہ ہمیں بھی عطا ہو. اللہ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ ہماری زبان کو شیریں بنا دے، یا اللہ ہمارے دل کو نرم بنا دے، سخت دلی نہ ہو، دل سخت نہ ہو ہمارے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگا، اللہ ہمارے دل کو سخت نہ کیجیے، اور دماغ ہمارا ٹھنڈا ہو. ٹھنڈے دماغ سے ہمیشہ فیصلہ لینا چاہیے. بڑی سی بڑی مصیبت آئے، حالات آئیں، آدمی کو اپنے یعنی ٹیمپر کو لوز نہیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھنڈے دماغ سے سوچیں اور فیصلہ لیں، اور زبان کو اپنی شیریں رکھیں اور دل کو نرم رکھیں. اللہ کرے کی چیزیں. بہرحال تو اس حوالے سے بہت، چونکہ ہمارے یہاں اس حوالے سے بڑی بے احتیاطی ہوتی ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ نیکی برباد گناہ لازم، بجائے اس کے کہ جس کو ہم سمجھا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ہمیں تو اس کی اصلاح مقصود ہوتی ہے نا، ہم اس کو سدھارنا چاہتے ہیں، ہم اس کو راستے پہ لانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا انداز اتنا کڑک ہوتا ہے، اتنا سخت ہوتا ہے کہ بجائے سدھرنے کے ہم اس کو اور بگاڑ دیتے ہیں اور ضدی بنا دیتے ہیں. جیسے بچے یہاں ہیں نا، اب بچے ہیں، ہمارے والدین کی بڑی ذمہ داری ہے، لیکن آپ بچوں کو سمجھانے سے پہلے بچوں کو پڑھیں کہ بچوں کی فطرت کے اللہ پاک نے دیکھنے ہر انسان کو مختلف عادات پر پیدا کیا ہے. مختلف انسانوں کو مختلف اطوار، مختلف عادات، مختلف خصلتیں. بعض لوگ بہت سخت مزاج ہوتے ہیں، بعض بہت نرم مزاج ہوتے ہیں، بعض لوگ بہت خوش مزاج ہوتے ہیں، بعض بہت سیدھے سادے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے بعض لوگوں کی زبان بہت اچھی ہوتی ہے، وہ بولتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے پھول جھڑ رہا ہو. اور بعض بڑے سخت کلام ہوتے ہیں، انہوں نے گفتگو شروع نہیں کی کہ ایسا لگتا ہے کہ ڈنڈے سے کسی چیز کو آپ مار رہے ہیں. تو لیکن اللہ پاک نے دیکھیں ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ پاک کا اور شریعت کا مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ اپنے دل کو، اپنے دماغ کو اللہ پاک کے حکم کے تابع رکھو، اپنی عادتوں کو اللہ پاک کے حکم کے تابع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع. اور یہ کنٹرول کا اللہ نے ہمیں ملکہ دیا ہے، تبھی تو اللہ روک رہے ہیں. اللہ پاک جو ہمیں روک رہے ہیں، اس کا مطلب کہ ہمیں وہ ملکہ حاصل ہے، کنٹرول ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں. ہم بد اخلاق بھی ہو سکتے ہیں، با اخلاق بھی ہو سکتے ہیں، ہم صبر بھی کر سکتے ہیں، بے صبری بھی کر سکتے ہیں. یہ کنٹرول کا ملکہ اللہ نے طاقت ہمیں دی ہوئی، تبھی تو اللہ پاک ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں بہت ہی یقین جانے کہ ہمارے یہاں یہ اس حوالے سے بہت بے احتیاطی ہوتی ہے. گھر بکھرے ہوئے ہیں، خاندان بکھر گئے ہیں، رشتے سمٹتے چلے جا رہے ہیں، ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں. کوئی شخص کسی کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے، خالی باتیں، بڑی بڑی باتیں. کوئی شخص کسی کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے، سیکریفائس کے لیے تیار نہیں ہے، قربانی کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی ایک بولتا ہے، ہم 10 سناتے ہیں اس کو، کہتے ہیں کہ مجھ سے لگ کے دیکھو، میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا. اور اس کو لوگ فخریہ بیان کرتے ہیں کہ جی میں تو بس کسی کو منہ نہیں لگاتا، میں تو یوں، میں نے تو جس کو چھوڑ دیا. یہ باتیں معیوب تھیں، ہم نے اس کو فخریہ باتیں بنا لی. لوگ فخریہ بول رہے ہوتے ہیں، میں نے جس بھائی کو چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، پھر کبھی میں اس سے بات نہیں کرتا. نعوذ باللہ، یہ فخریہ باتیں نہیں ہیں، یہ معیوب ہیں، یہ ناپسندیدہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں. حدیث میں فرمایا گیا کہ 3 دن سے زیادہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں کسی مومن سے سلام و کلام بند کرتے، جائز نہیں، حلال نہیں ہے. ہم فخریہ بیان کر رہے ہوتے. تو اس طریقے سے ہمارے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، خاندان بکھر رہے ہیں، ہر شخص کا دل دوسرے سے ٹوٹا ہوا ہے، بکھرا ہوا ہے. ساری نماز قرآن بھی اپنی جگہ، نماز بھی ہو رہی ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے، لیکن لوگ اللہ اکبر اخلاق کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. بہرحال اس کے بعد دوسرا سوال تھا میری بہن نے. دیکھیں میری بہن، اذان کے بعد جو دعا ہوتی ہے نا، دعا اس میں حنفی اور شافی مالکی حنبلی نہیں ہے. ہاں میں نے جیسے کہ پہلے بھی بتلایا کہ دیکھیں یہ جو دعائیں ہوتی ہیں نا، بعض احادیث میں کچھ الفاظ زیادہ ہوتے ہیں، بعض احادیث میں جو دعائیں ہم لیتے ہیں جہاں سے احادیث میں وہ دعائیں کم الفاظ کے ساتھ ہوتی ہیں. تو ایسا نہیں کہ دعائیں کوئی حنفی ہوتی ہیں. تو اس میں آپ کو دونوں اختیار ہے. آپ جو دعا کرتی ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة
والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. ایک دعا یہ ہے. دوسرے میں اضافہ ہے جو آپ نے بتایا، جو آپ نے ابھی فرمایا کہ وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ، اس کے پہلے جو ہے آت محمدا الوسیلۃ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ. آپ چاہے تو اس کا اضافہ بھی پڑھ سکتی ہیں، چاہے تو اس کو اضافے والی چیز کو نہ پڑھیں. اس حدیث سے جو دعا لی گئی ہے، جس حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، آپ اس سے بھی پڑھ سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اس میں حنفی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ دعا جو ہے بڑی محبوب دعا ہے، بڑی مبارک دعا ہے. میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے اس دعا کے حوالے سے مجھے اور تمام لوگوں کو، آپ کی سوال کی برکت سے بہت سے لوگوں کے علم میں یہ بات آئے گی کہ یہ دعا بڑی مبارک دعا ہے. اتنی پیاری دعا کہ آپ دیکھیں دعا کے جو بول ہیں کہ اللہم رب هذه الدعوة، اتنے پیارے اس کے معانی ہیں. اور آخر میں بندہ دعا کر رہا ہوتا آتی محمد اللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت اور وسیلت کا مقام محمود عطا فرما. اور یہ بڑی پیاری دعا، یہ ضرور پڑھیں یاد کر کے اذان کے بعد. اور کوئی حرج نہیں کہ آپ نے اگر ورزقنا شفاعتہ اضافہ کر لیا تب بھی کوئی حرج نہیں اضافہ کیا. یعنی دونوں دعائیں حدیث میں مذکور ہیں. جیسے آپ کلمہ پڑھتے ہیں نا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایک حدیث میں وحدہ لا شریک بھی ہے، ایک میں اشہد ان محمدا عبدہ ایک اضافے کے ساتھ ہے، دوسری حدیث میں اضافہ نہیں ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، تیسری جو کال تھی میری بہن نے، یہ سوال بہت سی خواتین کرتی ہیں اور کیا ہے انہوں نے کہ دیکھیں آج کل عشاء جب ہم پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو تقریباً 11 ساڑھے 11 بج جاتا ہے اور رات بڑی مختصر ہو جاتی ہے. پھر 3 بج کے کچھ منٹ پہ یعنی فوراً فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد. تو میری بہن یاد رکھیں کہ فجر کی نماز یہ فرض ہے، عشاء کی نماز فرض ہے، تہجد کی نماز نفل ہے، اشراق کی نماز نفل ہے، چاشت کی نماز نفل ہے، اوابین کی نماز نفل. اب ظاہر ہے کہ دونوں میں سب سے پہلی جو آپ کو پرائرٹی یہ دینی ہے کہ آپ کی فجر کی نماز، عشاء کی نماز، اس میں کوئی وہ نہ آئے، کوئی اللہ اکبر کمی نہ آئے، کسی قسم کی ویکنس نہ آئے، اور ان 2 نمازوں کے حوالے سے کوئی رسکی کا سلسلہ نہ ہو. ان دونوں کی ادائیگی یقینی ہم بنائیں کہ فجر کی نماز ہم سے مس نہ ہو. بقیہ یہ 2 نماز، اس کے علاوہ جو تہجد کی نماز ہے بہت اچھی بات ہے، نور علی نور ہے، نورانی اور بہت ہی روحانی اور برکت کی بات ہے، بہت تقرب کا ذریعہ بنتی ہے تہجد کی نماز. لیکن فجر کی نماز کو داؤ پہ لگا کے عشاء کی نماز، ایسا اس کی اجازت ہرگز نہیں، کہ فرض کا جو مقام ہے بہت بلند و بالا ہے. تو آپ بالکل ایسا کر سکتی ہیں کہ آپ نماز عشاء پڑھ کے آپ سو سکتی ہیں، اس کے بعد آپ الارم لگا لیں، تہجد کے وقت اٹھ جائیں. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ہی مرتبہ، بہت سے لوگ اس وقت جو آج بھی چونکہ ایک عادت بن گئی ہے لاک ڈاؤن میں، میں نے دیکھا بہت سے لوگوں کو، ہمارے اپنے گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض بچے جو ہیں فجر کا انتظار کرتے ہیں اور فجر پڑھ کے سوتے ہیں. چونکہ سوتے 12-1 بج جاتا ہے، اس کے بعد چونکہ عادت پڑی ہوئی ہے، 2-3 مہینوں میں عادت ہماری بالکل یکسر تبدیل ہو گئی ہے. تو بہت سی بہنیں بھی ہماری، بہت سے لوگ بھی یقیناً ایسا کرتے ہوں گے کہ فجر پڑھ کے وہ سوتے ہیں. فجر اول وقت میں پڑھ لیا، اس کے بعد سو گئے. اس کے بعد پھر اگر آپ نے اشراق پڑھنا ہے تو آپ چاہیں تو اٹھ سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اشراق کی نماز میں نے ابھی عرض کیا کہ نفل ہے، اگر آپ اٹھ سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے. آپ نہیں اٹھے تو کوئی مسئلہ نہیں، نفل ہے، کم از کم آپ کی فرض کی ادائیگی ہو گئی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اکبر، دیکھیں کتنا آسان رکھا گیا ہے. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ پوری رات کی عبادت کا ثواب حاصل کرے تو اسے چاہیے کہ فجر اور عشاء جماعت کے ساتھ پڑھ لے، یعنی وقت پہ پڑھ لے. اگر مرد حضرات مسجد نہیں جا سکتے تو گھر پہ پڑھ لے. اتنا آسان رکھا نیکیوں کا کمانا. اچھا، ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے مولانا صاحب؟ جی الحمدللہ بھائی. مجھے سوال کر رہے ہیں، مجھے ڈپریشن ہے، انزائٹی اور سائفینیا ہے. اچھا کہ میری فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو یہ میں قضا پڑھ سکتا ہوں؟ فجر کی میں عرض کرتا ہوں، ابھی بس کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں. میں بہت شکریہ بھائی آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. تو میری بہن نے دوسرا سوال فجر کے بعد کے حوالے سے کہا تھا. دیکھیں فجر پڑھ کے اگر آپ سوتی ہیں میری بہن، اس کے بعد جو اشراق کی نماز ہے تو آپ اٹھ کے پڑھ سکتی ہیں. اگر نیند آپ کی پوری ہو گئی، یا الارم آپ لگا لیں 2 گھنٹہ، اگر 3 بجے سے آپ سو گئی ہیں 5 بجے تک، 6 بجے تک، اور جو وقت ہے طلوع آفتاب کا، سن رائز کا، اس کے بعد آپ اٹھ کے پڑھ سکتی ہیں فجر اشراق کی نماز، کوئی مسئلہ نہیں. یعنی دیکھیں اصل میں بہت سی چیزیں ہمارے یہاں لوگوں نے ایسی مشہور کر دی ہیں کہ لوگ نعوذ باللہ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کا مطلب یہ ہے کہ سوئے بغیر ہم پڑھیں تو تہجد ادائی نہیں ہوگی. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے.
آپ اگر نہیں سوئے تب بھی تہجد کی نماز ادا ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے فجر کے بعد بھی اگر آپ سو گئے آپ پھر اٹھ کے آپ اشراق پڑھ لیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اشراق پڑھنے کے لیے فجر کے بعد سے مسلسل جاگنا ضروری نہیں ہے کوئی فرض واجب کے درجے میں، نماز ہی نفل ہے تو اس میں دوسری چیزیں واجب فرض کیسے ہو سکتی ہیں؟ آپ بے شک فجر پڑھ کے سو جائیں اول وقت میں، پھر اشراق کے وقت اٹھ کے آپ اشراق پڑھ سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور تہجد کے لیے میں نے بار بار بتلایا ہے کہ ایک تہجد کے حوالے سے ایک آپشن اور ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللہ پاک بہت کریم ہے، اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ اس تہجد کی 2 رکعت نماز جو میں پڑھ رہی ہوں میں پڑھ رہا ہوں، یا اللہ تہجد کا اجر، تہجد والا اجر عطا فرما۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس 2 رکعت کی وجہ سے جو نیت سے آپ پڑھیں گی تہجد کی نیت سے، اللہ کریم پوری تہجد کا آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک کے یہاں ثواب اجر کی کمی نہیں۔ اللہ کریم آپ کو جزا خیر عطا فرمائے۔ اس کے بعد بھائی نے کال کر کے یہ بتلایا کہ ڈپریشن کے شکار ہیں، اللہ کریم آپ کو اور تمام ایسے بیماروں کو بھائی شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ بہت سے لوگ اس وقت پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، کالیں مسلسل مجھے آتی ہیں۔ کل ایک بھائی نے کال کر کے بتلایا کہ 9 سال کی بچی ہے ان کے گھر میں، اور اس کو عجیب یعنی خیالات آتے ہیں، ایل فیلنگ آتی ہے اور ڈروتی ہے، رات میں اٹھ کے ڈر جاتی ہے، پریشان رہتی ہے، عجیب خیال۔ یعنی آج کل تو ایک دیکھیں نا بہت بڑی مصیبت بچوں کے حوالے سے میں بہت ہی مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے، والدین سے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے بچے کیا واچ کر رہے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ جس قسم کے گیمز اس وقت بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں فون پہ یا اللہ اکبر ٹیلی ویژن پہ جو گیمز لاتے ہیں اور پلے اسٹیشنز پہ جو کھیلتے ہیں، اتنے بھیانک یہ ہوتے ہیں۔ ہر وقت بچے جو ہے نا اس کے اندر گیم کے اندر اور ٹارگٹ کر کے کل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ اب جو کچھ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جب وہ سوتے ہیں، سونے میں بچے بہت سے ڈرتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ میں کسی کو مار رہا ہوں ٹارگٹ کر کے۔ یہ چیزیں بہت مضر ہیں بچوں کے لیے، بہت مضر ہیں، یعنی دین دنیا دونوں کے لیے مضر ہیں۔ فزیکلی بھی بچے بیمار، مینٹلی بیمار ہو رہے ہیں، مینٹلی اللہ اکبر ڈسٹرب ہو رہے ہیں، ذہنی مریض بن رہے ہیں۔ بہرحال اللہ کریم آپ کو شفائے کلیہ عطا فرمائے، بھائی آپ کو بھی اور تمام بیماروں کو۔ دیکھیں ڈپریشن ہو، نماز کا جو وقت ہے وہ متعین ہے۔ آپ جب تک فجر کا وقت شروع نہ ہو نا بھائی، آپ فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اور جان بوجھ کر نماز قضا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کوشش کریں کہ نماز پڑھ کے پھر سوئیں، فجر پڑھ کے، چونکہ عادت بنا لینا، نماز قضا کرنے کی کا عادی ہو جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جو انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ ابھی آپ نے جو بتایا ہے تہجد کا کہ عشاء کے بعد 2 نفل پڑھ لیے جائیں، تو کیا وہ 2 نفل جو ہیں وہ وتر پڑھنے کے بعد پڑھنے ہیں یا 2 نفل کے بعد وتر پڑھنے ہیں؟ 3 وتر؟ نہیں، یہ وتر سے پہلے پڑھیں گے، وتر سے پہلے اور پھر وتر 3۔ ٹھیک، بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ اچھا، دعا کے حوالے سے میں نے دیکھیں عرض کیا تھا کہ بڑی مبارک دعا ہے، میں اس کو ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں۔ اللہ کرے کہ دعائیں ہمیں یاد بھی ہو جائیں۔ آپ اس کو اپنے فون کے ذریعے بھی اس دعا کی وہ لے سکتے ہیں آپ اسکرین شاٹ۔ تو دعا یہ ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء، کہ اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کس چیز سے؟ منکرات اخلاق سے، برے اخلاق سے، اخلاق کی جتنی بھی قسمیں ہیں۔ یا اللہ یہ غیبت، یہ حسد، یہ بغض، یہ کینہ، یہ بد کلامی، یہ بد زبانی، یہ بدگمانی، یہ ساری کی ساری چیزیں، یا اللہ یہ شرک، یا اللہ یہ تکبر، یا اللہ یہ حسد، یا اللہ یہ ناشکری، جتنی بد اخلاقیاں، اللہ میں پناہ، مطلب کہ اللہ ان برائیوں سے ہمیں تو بچا لے۔ اب ظاہر دیکھیں، ایک تو یہ دعا جو صرف عملی طور پہ ہمیں کرنا کیا ہے کہ یہ خرابیاں ہمارے اندر سے کیسے دور ہوں، اس کے لیے اسباب کی دنیا ہے یاد ناظرین، صرف دعا سے کام نہیں چلے گا۔ دعا کے ساتھ ساتھ دوا یہ ہے کہ ایسی خرابیوں سے دور رہنے کی کوشش کی، خرابیاں ہمارے اندر نہ آئیں۔ اب حسد سے بچنا ہو نا، تو جس کے لیے بھی آپ کو جس شخص کے حوالے سے آپ کے اندر حسد ہونا، اس کے لیے آپ دعا کیا کریں، اس کی آپ تعریف کریں کہ فلاں شخص بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، اور اس کی پھر آپ اس کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ جس کے لیے میرے دل میں حسد جیلس کا جذبہ ہے، یا اللہ اس کو اور ترقی عطا فرما، یا اللہ اس کو اور کامیابی عطا فرما، یا اللہ اس کو اس کی دنیا میں برکت عطا فرما، اس کے دین میں۔ دعا جب آپ کریں گے نا جن لوگوں کے لیے آپ کو حسد ہے، تو پھر انسان کے نفس پر بہت شاک گزرتا ہے، پھر انسان کی اصلاح ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے تمام
یہ جو باطنی خرابیاں، یہ تکبر ان ملکوں میں بہت ہے، غرور اور تکبر، تعلی، کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو خاطر میں نہ لانا، ایون والدین تک کو لوگ خاطر میں نہیں لاتے، جب بھی کوئی کام بچے خود کر لیتے ہیں، کوئی مشورہ نہیں، کوئی ایڈوائس نہیں۔ تو یقین جانیے کہ یہ وہ خرابیاں ہیں جو ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیتی، ہماری پھر کوئی ہمارا کوئی وزن نہیں اللہ پاک کی نظر میں، اللہ کے نبی کی نظر میں۔ اور اخلاق کے بارے میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کامل مومن وہ ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ ان من خیارکم احسنہم خلقا، تم میں بہترین لوگ اللہ اس کے رسول کی نظر میں کون ہیں؟ اچھے اخلاق والے، اچھے اخلاق والے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دیکھیں، ایک تو دعا بھی کریں، ساتھ ساتھ دعا کے ساتھ دوا، کیونکہ یہ اسباب کی دنیا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، ایسے لوگوں سے دور جو غیبت کی محفل سے دور، ایسی محافل سے دور، ایسی مجلسوں سے دور، ایسی باتوں سے آدمی دوری اختیار کرے جن باتوں کی وجہ سے، جن اعمال کی وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اعمال، بدعمالیوں کی بے شمار قسمیں، جتنی بھی بدعمالیاں ہیں، اللہ پاک کی نافرمانی، بندوں کے ساتھ ظلم، بندوں کے ساتھ اللہ اکبر دل آزاری کرنا، ظلم کرنا، بد کلامی کرنا، بد زبانی کرنا، کسی کو حقیر کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کے بارے میں پروپیگنڈا کرنا، کسی کی باتیں میں غلط باتیں پھیلانا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو سخت ناپسند ہیں اللہ پاک کی نظر۔ اللہ پاک سے دعا ہے ناظرین، اللہ پاک ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے، اور وہ خوبیاں جو اللہ اس کے رسول ہم سے مطالبہ کرتے 100% ان خوبیوں کو اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی آپ سے 7:30 بجے شام میں، آؤ آپ کے سوال کے پروگرام انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔